بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال۔ علم کے سمندر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت جواب دے کر اس عورت کی رہنمائی فرمائی۔ جانیے ہماری آج اس ویڈیو میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ شیر خدا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے، کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، واقعتاً مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے تایا زاد بھائی نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ آپ پوچھیں کہ تم کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہاری زندگی سہل ہو سکے۔ اور وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی، میں ایک شخص سے محبت کرتی ہوں اور وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کو تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا چاہتا ہے، مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اے علی، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا وہ میرے جسم کو اگر چھو لے، اگر وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے، اگر وہ اپنے نفس کی بھوک مٹا لے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا میں اس کے ساتھ اپنے جسم کو شیئر کر سکتی ہوں؟ کیا ہم دونوں آپس میں مباشرت کر سکتے ہیں بغیر شادی کے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری واقعتاً عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہارے جسم کو چھونا چاہتا ہے اور تم سے اپنی جسمانی اور تمہاری جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاصتاً مفادات کا رشتہ ہے جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ لہذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ محترم ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل اور دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو، کیونکہ وہ چاہے اور جانے کہ بھائی، میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے اور اب میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی ہے۔ اب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات ہیں کیا۔ شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، سوال کے سیکشن میں ہم لوگ منتقل کر رہے ہیں۔ اس کا فتویٰ وہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی ہے۔ شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا ہے اور اب انہوں نے شادی کر لی ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جسے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قاری صاحب کی بات درست ہے،
واقعہ ایسا نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، اور حرام کیا گیا ہے اوپر ایمانداروں کے زانی کا زانیہ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کا زانی یا مشرک کے ساتھ۔ نکاح مومنوں پر حرام ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مقام پر زانی کا اس میں اشارہ سے زنا مراد دینا ضعیف اور کمزور ہے۔ نیز نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا وہ پاک دامن ہو، نہ ایرانیاں زنا کرنے والی، نہ چھپے یاروں والی، اور نہ پکڑنے والی، نہ چھپے دوستوں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا عزیز اور پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اگر کوئی عورت مرد زنا کر لیں تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا؟ اور اگر شادی کے بعد پتہ چلے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے ماضی میں زنا کیا تھا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ بہت سی چھوٹی باتوں کی طرح ایک یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح کر ہی نہیں سکتے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ بلا شبہ یہ ایک غلیظ ترین گناہ ہے، مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں ہی نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں، اور ان کا نکاح بالکل جائز ہے اور ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: زانیہ عورت یا زانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اور اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتا تو اس کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرح ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکار اور غیر تائب ہے، اس سے نکاح کرنا مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اپنے پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو تائب نہ ہو مومنوں کے لیے حرام ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کی پاک دامن ہونے کی اور بدکاری نہ ہونے کی شرط لگائی ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کا مہر دے دو، اس حالت میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں، اور نہ چھپی آشنائیں بنانے والے۔ شان نزول میں مروی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بدکار عورتوں یا بدکار مردوں سے جو نائب نہ ہوں نکاح حرام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جسے مرثد بن ابی مرثد کہا جاتا تھا، وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینہ لایا کرتا تھا، اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جسے اناق کہا جاتا تھا، وہ اس کی دوست تھی۔ مرثد بن ابی مرثد نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس کا بیان ہے کہ میں مکہ میں آیا اور میں چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا کہ اناق آئی، اس نے دیوار کے ساتھ میرے سائے کا حیولہ دیکھا۔ جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگی مرثد ہو؟ میں نے کہا مرثد ہوں۔ کہنے لگی مرحبا واہلا، آؤ میرے پاس رات گزارو۔ میں نے کہا اناق، اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے۔ اس نے آواز دی، خیموں والوں، یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا لے جاتا ہے۔ چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے، اور میں مکہ کے ایک پہاڑ خندمہ پر چلنے لگا، حتیٰ کہ اس کے ایک غار تک پہنچ کر اس میں داخل ہو گیا۔ وہ لوگ آئے حتیٰ کہ میرے سر پر آ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے پیشاب کیا تو ان کا پیشاب میرے سر پر گرا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے اندھا کر دیا۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ میں بھی دوبارہ اپنے ساتھی کے پاس آیا اور اسے اٹھایا۔ وہ آدمی بھاری تھا، یہاں تک کہ میں اسے اذخر تک لے آیا، یعنی مکہ سے باہر جہاں اذخر گھاس تھی۔ اس کی بھاری بیڑی کھولی
اور اسے اس طرح لے کر چلا کہ میں اسے اٹھاتا تھا اور وہ مجھے تھکا دیتا تھا، حتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان آپ سے نکاح کر لوں؟ میں نے 2 مرتبہ یہ بات کہی۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، مجھ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرشد کسی زانیہ یا مشرکہ سے، اور جو زانیہ یا مشرکہ ہے اس سے نکاح نہیں کرتا، مگر جو زانی ہے یا مشرک ہے اس لیے تو اس سے نکاح مت کر۔ سنن ابی داؤد کی شرح عون المعبود میں لکھا ہے، اس حدیث میں دلیل ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جس سے زنا کا اظہار ہو چکا ہو، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ زانیہ مرد اور زانیہ عورت سے نکاح حرام ہونے کی یہ واضح دلیل ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتے اس سے نکاح حرام ہے، اور اسی طرح زانی مرد سے بھی جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے نکاح کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر زانی مرد یا زانیہ عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لیں اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے، اور کسی اور کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے۔ جیسا کہ کوئی مشرک مرد یا عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ مکمل جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا، نیک یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بتانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیں۔